الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ بازاروں میں رزق کی تلاش میں جانا بزرگان دین کی عادت مبارکہ رہی ہے، مگر اکثر تاجر بازاروں میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں تک کھا لیا کرتے ہیں۔ نیز دھوکہ دہی، خیانت، ملاوٹ وغیرہ نہ جانے طرح طرح کے کام غلط بازاروں میں عام ہیں۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے احادیث میں بازار کو زمین کا بدترین ٹکڑا فرمایا گیا اور بغیر ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا ہے۔ علامہ نجم الدین محمد بن محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے بازار کو ابلیس کی مسجد بنایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس میں شیطان کے لیے ایسے ہی سجدہ کیا جاتا ہے جیسے مخلص لوگ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں شیطان کے لیے سجدے سے مراد یہ ہے کہ پورے طور پر اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے، کیونکہ بازار میں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکہ اور چکمہ دے کر شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شیطان زیادہ تر بازاروں میں ٹھہرا رہتا ہے۔ جیسا کہ فرشتے اکثر مساجد میں قیام کرتے ہیں، تو جو مسجد سے چمٹا رہے اس کے لیے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اور جو بازار کے ساتھ جڑا رہے یقیناً اس نے شیاطین کی صحبت اختیار کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح شیطان بازار میں موجود ہوتا ہے، اسی طرح ہر اس جگہ میں ہوتا ہے جہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، اس امید پر کہ فریقین کو ورغلانے یعنی دھوکہ دینے سے ان کے درمیان غیر شرعی طریقے پر خرید و فروخت وغیرہ کروائے اور یوں اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو، کیونکہ شیطان انسان کی خطا پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے تاجروں کے گروہ، شیطان اور گناہ خرید و فروخت کے وقت موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملا دیا کرو، یعنی بعد میں صدقہ دے دیا کرو۔ اور اسی وجہ سے مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت آئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تجارت میں کتنی ہی احتیاط کی جائے، مگر پھر بھی فضول بات، کچھ جھوٹ یا جھوٹی قسم منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہیے کہ صدقہ سے غضب الہی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ عموماً تاجر لوگ فقراء کو پیسے دیتے ہیں، خصوصاً جمعرات کو۔ اس عمل کا ماخذ یہی حدیث ہے، اور ویسے بھی صدقہ اعلیٰ عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، دھوکہ دیتے رہو اور صدقہ کر لیا کرو کہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ منقول ہے کہ شیطان اپنے چیلے سے کہتا ہے کہ تم اپنے لشکروں کو لے کر بازار والوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے جھوٹ، جھوٹی قسم، مکر و فریب اور خیانت کو بنا سوار کر پیش کرو، اور اس شخص کے ساتھ رہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ضرورت کے تحت اچھی نیتوں کے ساتھ بازار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔